اپنی بات میں جانے لگتے تھے تو وہ آپس میں بیٹھ کے مذاق کرتے تھے، یعنی یہ کون سی عبادت میں جاتا ہے، اس طرح کی، یعنی جب ہمیں کوئی بندہ ہمارے خلاف بات کر رہا ہے یا ہمارے مذہب کے خلاف بات کر رہا ہے تو جب ہمیں محسوس ہوتی ہے بات تو دلی طور پہ بڑا دکھ لگتا ہے۔ مختلف ممالک کے سارے تھے، اور جب یعنی ہم اپنی عبادت کے لیے جانے کے لیے بات کرتے تھے تو کئی ایسے تھے جو بڑی بری نگاہ سے دیکھتے تھے، یا جن کو بڑی عجیب سی فیلنگ ہوتی تھی کہ یار یہ اپنی عبادت کے لیے جا رہا ہے یا ہاللویہ، خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام دی وے آف ہیون ٹی وی دیکھنے والے ویورز کی سلامتی ہو، اور عوام کی آواز میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر گلفام آکاش۔ تو جی ویورز، آج ہمارے ساتھ خدا کے خادم موجود ہیں جو اپنے چرچ کے اندر ایلڈر کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ خداون نے ان کی زندگی کے اندر کیا جلالی اور بڑے کام کیے ہیں، اور وہ اپنی خدمت کے دوران کس طرح سے سرگرم ہو کر خداون کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو جی بھائی، خداون یسوع مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ جی آپ کی بھی سلامتی ہو۔ آپ کا نام؟ میرا نام ایلڈر خرم شہزاد ہے، آپ کون سے چرچ میں خدا کی خدمت کر رہے ہیں؟ پریس بل میں خدمت کرتا ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو تو آپ ہمیں اپنی خدمت کے حوالہ سے جو اس وقت ہمارے ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیں کہ خدا نے آپ کو خدمت میں چنا ہے، تو آپ کس طرح سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں؟ جی بڑے شوق سے، مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم خدمت کے لیے نکلتے ہیں، چرچ کے لیے نکلتے ہیں اور بڑی خدمت کرتے ہیں، لوگوں میں جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں چرچ کے لیے، اور لوگ بڑا تعاون کرتے ہیں، ہم اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے لوگ بیدار ہوتے ہیں اور ہیکل کے لیے بڑا ہدیہ بھی دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم ہیکل کے بڑے کام کرواتے ہیں۔ خداوند کا بڑا شکر ہے۔ ہاللویہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ لوگوں کو بیداری کے لیے خدا کے گھر میں آنے کے لیے تیار کرتے ہیں تو اس دوران آپ کو بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہوگا، جیسے کہ وقت کم ہے، آپ لوگوں کو بیدار کرتے ہیں، آپ اس کے حوالہ سے بھی ہمیں ذرا بتائیں۔ جی مشکل تو پیش آتی ہے لیکن مینج لوگ کرتے ہی ہیں، اور جو وقت چرچ کا مقرر ہوا ہوتا ہے اس کے مطابق لوگ آتے ہیں، بے شک صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت ہو، وہ اپنا وقت نکالتے ہیں، اور مبارک وہ لوگ ہی ہیں جو خدا کے گھر میں آتے ہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اس کی راہوں پر چلتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے بھی جو ان باتوں سے قاصر رہتے ہیں، چرچ میں آنے سے یا عبادتوں میں شامل ہونے سے قاصر رہتے ہیں، کہ خدا انہیں عقل دنائی دے، خدا ان کو بھی بیدار کرے تاکہ وہ بھی بڑے شوق سے خدا کی ہیکل میں آئیں، خدا کا کلام سنیں، اور خدا کے وہ بھی مبارک لوگ بن جائیں۔ جی ویورز، آپ نے دیکھا کہ خدا کے خادم کہہ رہے ہیں کہ ہم گھروں میں جاتے ہیں، لوگوں کو تیار کرتے ہیں تاکہ لوگ خدا کے کلام کو سنیں اور اس کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام کے مطابق گزارنے والے بنیں۔ تو جی بھائی، خدا نے آپ کی زندگی کے اندر کیا جلالی اور بڑا کام کیا ہے؟ کیا گواہی آپ کی زندگی کے اندر رکھی ہوئی ہے؟ میری سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا، اور میں بیرون ملک بھی تقریباً 9 سے 10 سال گزار کے آیا ہوں، اور میرا وہاں بیرون ملک میں بھی بڑا اچھا سفر رہا ہے، اور میں اپنی مرضی سے ہی واپس آیا، اور میں نے پھر ادھر آ کے کچھ عرصہ فری رہا، اور میں نے اپنا کاروبار کیا، خدا نے مجھے شاپ دی، اور میں نے سٹیل کا کام کیا، لوہے کا، ہم گیٹ گرلیں اور اس طرح کی بہت ساری آئٹمیں بناتے ہیں، اور خدا نے مجھے بڑی برکت دی ہے، اور میرا کاروبار بھی بڑا وسیع ہے، اور بڑے آدمی میرے پاس کاریگر بھی کام کرتے ہیں، خدا کا بڑا شکر ہے۔ ہاللویہ، خدا ان کی تعریف ہو۔ بھائی کا کہنا ہے کہ میں 9 سے 10 سال کے عرصے تک بیرون ملک میں رہا۔ اس کے دوران جب میں پاکستان واپس آیا تو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ میرے پاس کوئی روزگار نہیں تھا، لیکن خدا نے اپنے بندہ کو روزگار سے مہیا کیا، ایک اپنی شاپ بخشی جس کے اندر آج بہت سارے کاریگر ان کے پاس کام کر رہے ہیں۔ تو جی بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ گیٹ یا گریلیں بناتے ہیں گھروں کے لیے، تو آپ کی شاپ کے اوپر جب کوئی کرسچن لوگ آتے ہیں تو آپ کیا ان سے تعاون کرتے ہیں دوسروں سے ذرا ہٹ کر؟ جی میں ان کے ساتھ بڑا تعاون کرتا ہوں، اور جس طرح کی کسی کی کنڈیشن ہوتی ہے، کہ جس طرح کسی کے وسائل ہوتے ہیں اسی کے مطابق اس کو چیز بھی بنا کے دیتے ہیں،
اور ہم ان کو پہلے سے بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیزیں بنوائیں گے تو اس کے خرچ اتنے آئیں گے، اور اس سے کم مٹیریل والی چیز بنوائیں گے تو اسی کے حساب سے ہم ریٹ بھی بتاتے ہیں اور کام بھی کر کے دیں. اپنے لوگوں سے بڑا تعاون کرتے ہیں اور جو بھی آتے ہیں. ہاللیلویا، جے مسیح کی. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ خدا کے خادم اپنے کام میں بھی اور خدا کی خدمت میں بھی خدا کے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، تو یقیناً میرا یہ کہنا ہے کہ خدا ان کو اپنے جلال کے لیے بکثرت استعمال کرے، اور دنیا کے کونے کونے تک ان کی آواز جب کہ پہنچ رہی ہے، تو آپ نے ان کی آواز کے وسیلہ سے بھی بہت اچھی گواہی کو سنا ہوگا. جی بھائی، اب ہم آپ سے ایک اور بات جاننا چاہیں گے. جیسے کہ آپ بیرون ملک کے اندر تھے، تو وہاں پر آپ چرچ کو کیسے اٹینڈ کرتے تھے، کیسے چرچ جاتے تھے، اپنا ٹائم نکالتے تھے؟ اصل میں پہلے تو ادھر چرچ نہیں تھا، اب تو وہاں چرچ کی بھی سہولت ہو گئی ہے سعودی عرب میں. تو وہاں پہ پہلے تو امبیسی وغیرہ میں ہم جاتے تھے، جو پاکستان کی امبیسی ہے یا کسی اور ملک کی امبیسی ہوتی تھی تو وہاں جا کے ہم عبادت میں شامل ہو جاتے تھے. تو مشکلیں تو بڑی آتی تھی، ظاہری بات ہے کہ بھی امبیسی ہمارے نزدیک نہیں تھی، اور ظاہری بات ہے ہم سارے مل کر جو ہمارے مسیح لوگ ہیں، میں تو کمپنی میں اکیلا مسیح لڑکا تھا، اور اسی طرح پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے تھے، اور دور دور علاقوں سے یا دوسرے شہروں سے بھی آ کر پھر ہم مل کر جاتے تھے، اور بڑا مزہ آتا تھا. عبادت میں ہم سب شامل ہوتے تھے. بہت سارے ایسے تھے جو ود فیملی ہوتے تھے، وہ بھی آتے تھے، اور بڑا مزہ آتا تھا عبادت کرنے کا. اور امبیسی کے علاوہ لوگ ادھر گھر لیتے تھے، گھر کے اندر عبادت کرواتے تھے، اور اسی طرح ہم اپنی عبادت کا آغاز کرتے تھے. اور خدا کی شکر ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ بڑے شوق سے وہاں پہ بھی عبادت کرتے ہیں. بے شک وہاں چرچ نہیں تھا، لیکن لوگوں میں بڑا جنون تھا کہ وہ اپنے مسیح کلام کو حاصل کرتے تھے، اور فادر صاحبان کی بھی ہم عبادت اٹینڈ کرتے تھے، اسی طرح پاسٹر صاحبانوں کی بھی عبادتوں میں شامل ہوتے تھے، کہ بڑی شوق سے کہ ہم اپنے کلام کو نہ چھوڑیں. اور جہاں بھی ہمیں جانا پڑتا تھا، دوسرے شہروں میں بھی ہمیں جانا پڑتا تھا، تو ہم جاتے تھے. یہ نہیں ہم خوف رکھتے تھے کہ ہمارا کرایہ خرچ ہوگا یا ہمارے پیسے اتنے لگ جائیں گے. ہم وہ تو جی بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ بیرون ملک کے اندر تھے، تو آپ کو چرچ جانے کے لیے کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ دیکھیں، مشکلیں تو بڑی ہوتی تھیں. اب وہاں پہ میں اکیلا ہی مسیح لڑکا تھا، اور یعنی ہزاروں کی تعداد میں وہ سارے مسلم تھے، ہندو تھے جن میں ہم رہتے تھے، اور مختلف ممالک کے سارے تھے. اور جب یعنی ہم اپنی عبادت کے لیے جانے کے لیے بات کرتے تھے تو کئی ایسے تھے جو بڑی بری نگاہ سے دیکھتے تھے، یا جن کو بڑی عجیب سی فیلنگ ہوتی تھی کہ یار یہ اپنی عبادت کے لیے جا رہا ہے، یا اگر کمپنی سے گاڑی مانگنی ہے تو تب بھی بڑی مشکلیں نظر آتی تھیں. بہرحال مدد کرنے والا تو خدا ہے، خدا ہر طرح کے ذریعے مہیا کرتا ہے. تو خدا نے بڑی بڑی مشکلوں سے نکالا. کیونکہ اور اس کے علاوہ جب ہم اپنی بات میں جانے لگتے تھے تو وہ آپس میں بیٹھ کے مذاق کرتے تھے، یعنی یہ کون سی عبادت میں جاتا ہے، اس طرح کی. یعنی جب ہمیں کوئی بندہ ہمارے خلاف بات کر رہا ہے یا ہمارے مذہب کے خلاف بات کر رہا ہے، تو جب ہمیں محسوس ہوتی ہے بات، تو دلی طور پہ بڑا دکھ لگتا ہے. لیکن ہم بے شک اس وہاں پہ کر کچھ نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم دعا میں ان سے، کیونکہ خدا نے بھی معاف کیا، ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ ان کی اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرو. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں عقل اور دانائی دے تاکہ ایسی باتیں نہ کریں. ہاللیلویا، خداوند یسوع مسیح کے نام میں. آپ نے دیکھا کہ بھائی نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا، بیرون ملک کے اندر جا کر بھی اپنی زندگی کے اندر انہوں نے گواہی رکھی، اور انہوں نے خداوند کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنے ایمان میں رہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ سے پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ.